الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. یار یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کیمرہ اس طرف رکھ دو، ہاں مطلب سامنے نہ رکھو، سائڈ سے ریکارڈنگ ہو جائے. اللهم ألهمنا رشدنا علما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمین یا رب العالمین. هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب، وہی ہے. یہ هو الذی کی جو ترکیب ہے اس میں بہت سے مفاہیم ہوتے ہیں، یعنی جیسے ہوا مبتدا ہے، الذی اس کی خبر ہے، تو ضمیر کو مبتدا بنا کر اس میں موصول کو صلہ لانے کے نتیجے میں جو فوری مقصد حاصل ہوتا ہے وہ سامع کی تشویق ہے. یعنی تشویق سے مراد یہ ہے کہ جو اس طرح بیان کرنے میں سننے والے کے دل میں اس خبر کی طلب پیدا ہوتی ہے وہ اس اسلوب کے سوا پیدا نہیں ہوتی. یعنی مثال کے طور پہ آپ اردو میں کہیں کہ وہی ہے جس نے، ایک اسلوب یہ ہے، ایک اسلوب یہ کہ آپ کہیں اس نے نکالا، ایک ہے وہی ہے جس نے نکالا، یا وہی ہے جو. تو وہی ہے جو کے نتیجے میں سننے والے میں زیادہ شوق پیدا ہوگا بنسبت اس نے نکالا. بات تو یہ نہیں کہا، یعنی یوں بھی جملہ شروع ہو سکتا ہے نا کہ ہوا اخرج. کیا نحوی اعتبار سے اس جملے میں کوئی مسئلہ؟ ہوا اخرج کوئی مسئلہ نہیں، ہوا اخرج الذین کفروا، لیکن یوں نہیں کہا بلکہ کیا کہا؟ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب. تو یہ کفروا من اہل الکتاب میں دو رائے ہیں اس من کے بارے میں. ایک رائے یہ ہے کہ یہ من بیانیہ ہے، یعنی یہ من تبعیض کا نہیں ہے. تو پھر ترجمہ کیا بنے گا؟ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب، کہ وہی ہے جس نے نکالا کافروں کو یعنی اہل کتاب. بات ہے، کیونکہ من اہل الکتاب کا مطلب کیا ہو جائے گا کہ من اہل الکتاب من ہوا کفار ومن لیس بکفار. تو ہم کیا کہیں گے کہ نہیں، اہل کتاب میں جو اہل کتاب میں ہے وہ کافر ہی ہے، تو لہذا من تبعیض کا کیسے ہوا؟ جیسے ہم کہتے ہیں لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین. تو لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین اگر من تبعیض کا ہوگا تو من المشرکین من ہوا لیس کافر. ایسا تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ بھئی مشرکین میں سے جو کافر ہے، تو مشرکین میں سے کافر کا مطلب ہوا مشرکین میں سے کچھ کافر نہیں ہے. بات واضح. تو پھر علماء نے وہاں بھی کہا کہ وہ کیا ہے، من بیانیہ. تو یہاں بھی من بیانیہ. ایک رائے یہ. دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب میں جو لوگ صاحب ایمان ہو گئے ان کو قرآن میں اہل کتاب کے لقب سے یاد کیا ہے. تو لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں الذین کفروا من اہل الکتاب، کہ من اہل الکتاب من ہوا مؤمن ومن اہل الکتاب من ہوا کافر. وہ کیسے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ سورہ آل عمران کی جو سیکنڈ لاسٹ آیت ہے کہ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ. اب اللہ نے کیا کہا ہے؟ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ. تو ما أُنزِلَ إِلَيْكُمْ کہہ کر بھی انہیں کیا کہا، کس لقب سے خطاب کیا؟ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ. تو اس صورت میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ من تبعیض کا بھی ہو سکتا ہے، یعنی هو الذی اخرج الذین کفروا من أهل الكتاب، کہ جن لوگوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے. گویا اس کا مفہوم مخالف کیا ہوگا کہ کچھ لوگوں نے کفر نہیں کیا. اللہ عالم. تو فرمایا من دیارہم لأول الحشر. یہ کل بیان کیا جا چکا ہے کہ لأول الحشر جو ہے وہ لام توقید کا ہے، اور اول الحشر میں زیادہ قوی رائے جو ہمارے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اول الحشر ہے
اور ثانی الحشر فی زمن عمر بن الخطاب، وہ سیدنا عمر کے زمانے میں جو ان کی جلا وطنی ہوگی وہ ثانی الحشر، واللہ اعلم۔ لیکن اس سے پہلے بھی اس کا مفہوم ہے، اس سے پہلے اس کا مفہوم ہے، ہاں اس سے پہلے اس کا مفہوم یہ تھا، اس میں اشارہ تھا کہ ثانی، جیسے حضرت عبداللہ بن عباس سے اس جگہ نہیں مروی جب انہوں نے کہا کہ بھئی وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، تو الجاہلیت الاولیٰ، تو آپ فرماتے ہیں ما من الاولیٰ الا ولہا ثانیہ، تو گویا اس میں اشارہ یہ ہے لأول الحشر، یعنی اس میں گویا تنبؤ ہے مستقبل کا۔ لیکن سلف سے اس کی دوسری تفسیر بھی بن گئی، لأول الحشر کہتے ہیں لأول الحشر فی الدنیا والحشر الثانی فی الآخرہ، یہ بھی تفسیر بن گئی، یعنی یحشرون، جیسے فرمایا وَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لفیفہ، یعنی کتاب کے بارے میں کہا جب وہ آخری وعدہ آ جائے گا تو ہم سب کو لفیفہ، لف یلف، ایسے یوں جمع کر کے سب کو قیامت کے دن لے آئے گا، تو یہ بھی ہو سکتا ہے لأول الحشر۔ گویا اس میں احتمالات ہیں، لیکن ان احتمالات کثیرہ میں سے جو احتمال زیادہ قوی ہو گیا جس پر تاریخ نے بھی گواہی دے دی، گویا اب یوں کہیں وہ یہ ہے کہ سیدنا عمر کے زمانے میں بالفعل ایک اور حشر بھی ہو گیا، جمع کر کے نکال دیا گیا۔ مطلب ویسے حشر کا مطلب گیدرنگ ہے، گیدرنگ ہے، بہت زیادہ گیدرنگ، اس اس لیے کہ جب بھی جلا وطنی ہوتی ہے تو وہ جمع کر، یعنی جلا وطنی کا مطلب جیسے ہے کہ قوم کو نکال دینا کہیں سے، تو اب بأول الحشر کا مطلب ہے حشروا ثم اخرجوا، اب دیکھیں اخراج کا لفظ آ گیا نا، اس لیے ہم نے اس کے اندر جلا وطنی کا مفہوم دیا، والذی اخرج الذین کفروا لأول الحشر، یعنی حشروا و اخرجوا۔ آگے آئے گا جلا کا لفظ، اخراج اور جلا میں کیا فرق ہے؟ بعض علماء نے کہا کہ بھئی جلا جو ہے وہ اہل و اولاد اور ذریت کے ساتھ ہوتا ہے، اخراج ضروری نہیں ہے، بات واضح ہے، یعنی اخراج ہے ایک بندے کو نکال دیا، 2 کو، 10 آدمیوں کو نکال دیا، 15 کو، لیکن اگر ان کو نکالا جائے ان کے بیوی بچوں اہل و عیال سمیت تو اس پر جلا کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی اخراج عام ہے، اس میں جلا بھی شامل ہے، آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہاں اخراج آیا تو اخراج ہی ہے وہ، لیکن اخراج کی ایک خاص قسم کیا ہے؟ الجلا۔ آگے ہم پڑھیں گے وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ، تو گویا اخراج کے اندر ایک مفہوم ہو سکتا تھا کہ صرف مردوں کو نکالا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ، تو گویا إِنَّهُمْ أُجْلُوا، یعنی اخرجوا، نفوا، نکال دیے گئے، مع أهلهم وأموالهم، اپنے گھر اور اپنے مال جو بھی لے کے جا سکتے ہیں اس کے ساتھ، واللہ اعلم۔ اول کے ایک معنی میں وہ لکھا ہے زہری کے، وہ جو آگ نکلے گی، نہیں وہ انہوں نے لکھا کہ اس، یعنی اس سے مراد یہ کہ اس سے قبل یہ ایسا نہیں ہوا، یہ پہلی ہی بات، ہاں یہ بھی صحیح، یعنی ما اخرج الیہود ہکذا، یہ ہم نے کل ذکر کیا تھا شاید کہ یہود کو پہلے کبھی اس طرح جلا وطنی کا سامنا نہیں کرنا پڑا، اس میں بس ایک اشکال یہ تھا کہ اس طرح کی جلا وطنی کا سامنا ان کو بنو قینقاع میں وہ کر چکے ہیں، یعنی بنو قینقاع میں انہیں نکالا گیا، وہ بھی حشر تو تھا، انہیں جلا وطن کیا گیا، اس میں بھی وہ وہاں سے نکل گئے تھے، وہاں تو کوئی بھی باقی نہیں رہا، لہٰذا یہ ایک اشکال ہے۔ اگر یہ غزوہ بنو قینقاع کا واقعہ ہوتا تو پھر یہ اشکال وارد نہ ہوتا، واللہ اعلم۔ اسی لیے حشرات کہا جاتے ہیں، کافی سارے اکٹھے ہیں۔ ہاں ہاں ہو سکتا ہے، میں نے اس پہ غور کبھی نہیں کیا، لیکن یہ ممکن ہے، حشرات الارض، واللہ اعلم۔ ہاں ویسے جو کیڑے مکوڑے ہیں وہ جیسے کمیونٹیز کی شکل میں ایک ساتھ بہت سارے رہتے ہیں، واللہ اعلم۔ جہاں بھی آتے ہیں کافی ساری ہیں۔ ہاں ما ظننتم ان یخرجوا، اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے خطاب کر رہے ہیں، تمہارا گمان نہیں تھا کہ وہ نکلیں گے، ما ظننتم ان یخرجوا، وہ ان کا بھی یہی گمان تھا کہ وہ بھی نہیں نکلیں گے، وظنوا انہم، اب یہ اسلوب بھی ذرا غور کیجیے، یعنی وظنوا انہم، یہ تو ہو گیا مبتدا، یعنی انا اور اس کا اسم، ظنوا کا یہ پورے کا پورا مفعول بھی ہے نا، ظن یظن کے 2 مفعول بھی آتے ہیں، تو یہاں دونوں آ گئے پورا جملہ، وظنوا انہم، خبر کیا ہے انہم کی؟ مانعتہم حصونہم من اللہ، روکنے والے ہیں، مانعتہم، کون روکنے والے ہیں؟ مانع کا فاعل کون ہے؟ حصونہم من اللہ، اللہ کے مقابلے میں۔ امام رازی علیہ الرحمہ نے یہاں فرمایا کہ دیکھیں اس اسلوب میں، یعنی یہ اسلوب ہے وظنوا انہم، آپ کو بھی لگ رہا ہے نا وظنوا انہم مانعتہم حصونہم من اللہ، اور ایک اسلوب یہ ہو سکتا تھا کہ کہا جائے وظنوا ان حصونہم تمنعہم، یعنی سمپل سی بات تو یہی ہے نا، وظنوا ان حصونہم تمنعہم من اللہ، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا وظنوا انہم مانعتہم، تو فرماتے ہیں اس اسلوب میں کیا ہوتا ہے کہ ان کا گمان یہ تھا کہ وہ بس مطلب قلعے انہیں بچا لیں گے، قلعے انہیں بچا لیں گے، لیکن یہاں کیا ہے فرماتے ہیں اس میں غائب درجے کا اعتماد اپنے اوپر ہے پہلے،
اور غائب درجے کا اعتماد اپنے قلوں پر بھی ہے، یعنی یوں نہیں کہا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ، یعنی آپ دیکھ لیں اسم اپنے آپ کو بنایا پہلے، ہم ہیں، اصل تو ہم ہیں، پھر اس کے بعد اس کی خبر کیا ہے مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ، اور اس میں بھی کیا لے کر آئے، فعل نہیں لے کر آئے، اسم الفاعل لے کر آئے، یعنی اب جو ہم پہلے ترکیب دیکھ رہے ہیں اس میں کیا وَظَنُّوا أَنَّ حُصُونَهُمْ تَمْنَعُهُمْ، یہاں کیا ہے وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ، گویا اسم الفاعل لا کر تو آپ اس کی صفت ہی بنا دیتے ہیں نا، یعنی ان حصون کی حالت اور وصف یہ ہے کہ یہ تو بچائیں گے ہی بچائیں گے لازماً، یہ تو ہے ہی مانع، یعنی آپ ایک دفعہ چوری کرنے والے کو سارق نہیں کہتے اصل لغت میں، لیکن فلان سارق ان کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی فلان من عادته انه یسرق، تو ظنوا انهم مانعتهم مانع کہہ کر بتا رہے ہیں کہ اس طرح کے حصون تو روکتے ہی ہیں، گویا حصون پر بھی اعتماد ہو گیا، اور خود انہم لا کر جیسے اپنی فضیلت کا بھی کہا ہے وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ، اب دیکھیں ضمیر کتنی دفعہ ہم کی آ گئی، اپنی طرف اشارہ ہے، اپنی طرف، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ، ظنوا میں بھی وہ تو خیر اللہ فرما رہے ہیں، لیکن انہم مانعتهم حصونهم من اللہ، یہ من مقابلے کا ہے، یعنی اللہ کے مقابلے میں انہیں ان کے قلعے بچا لیں گے، تو کیا فرمایا الجزاء من جنس العمل، یہاں بھی وہی قاعدہ علماء نے بیان کیا جو ہم پچھلے اس میں بھی دیکھ رہے ہیں، فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، یعنی آپ یہاں اللہ کی سنت کیا استنباط کریں گے، اور امام راضی نے صراحتاً یہ ذکر کیا، یعنی فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ میں پہلا معنی یہ بیان کیا کہ دیکھو اعتبار یہ ہے کہ ان کا اعتماد غیر اللہ پر کتنا قوی تھا، کہ کون بچائے گا، حصونہم من اللہ، تو غیر اللہ پر اعتماد تھا، تو الجزاء من جنس العمل، الجزاء یعنی جس پر اعتماد کیا تھا وہی پتے کیا ہے، وہی تکیے ہوا کے پتے ہیں کہ تکیے پتے جو ہیں وہ ہوا دینے لگے، جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، وہی مراد، تو کہتے ہیں انسان اپنے زہد پر، وہاں انہوں نے ذکر کیا اپنے زہد پر اعتماد کرے، اپنے تقوی پر اعتماد کرے، جس شے پر بھی خدا کے سوا اعتماد کیا جائے گا وہ وہیں سے مار کھائے گا، وہ وہیں سے، تو یہاں بھی یہی ہوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، اب یہ لم يحتسبوا اس لیے کہا کہ یہ سب کچھ تو ان کے گمان اور پورے پلاننگ کے مطابق تھا نا، کہ قلعے ہیں فلاں ہیں، سب گمان تھا، کیسے ہو سکتا ہے، تو فرمایا وہاں سے اللہ آ گیا جہاں سے گمان نہیں تھا، فَأَتَاهُمُ اللَّهُ آ گیا اللہ ان پر، امام راضی فرماتے ہیں بھئی اہل غیر تعویل سے جو تعویل نہیں کرتے کہ آپ یہاں مجبور ہوں گے نا تعویل کریں، نہیں فَأَتَاهُمُ اللَّهُ کا کیا مطلب ہے، اللہ آ گیا، اللہ کہاں آیا، مراد کیا ہے فَأَتَاهُمُ اللَّهُ فَأَتَا أَمْرُ اللَّهِ، جیسے فرمایا أَتَا أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوا، أَتَا عَذَابُ اللَّهِ، أَتَا حُكْمُ اللَّهِ، أَتَا قَدَرُ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ، یہی تعویل کرنی پڑے گی، ہاں تعویل کے بغیر تو چارے گی، فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ ای من حیث المکان، یعنی وہاں سے جہاں سے لم يحتسبوا، جہاں سے انہوں نے کوئی اندازہ نہیں کیا تھا، کوئی گمان ہی قائم نہیں کیا، احتساب کس کو کہتے ہیں، لیکن جو لفظ آتا ہے نا جیسے حسب یحسب اور یحسب گمان کرنا، اسی طرح احتسب یحتسب اس میں زیادہ قوی ہے مفہوم، لیکن سب میں اصل میں کیا ہے، گمان کی بنیاد ہوتی ہے حساب کتاب پر، میں نے حساب کتاب لگایا ہوا ہے، یعنی ہا سین با کا جو اصلی مادہ ہے وہ حسب یحسب جیسے آئے تو وہ تو باقاعدہ حساب لگانے کے لیے نا، تو احتساب اصل میں کہتے ہیں حساب کتاب کے مطابق چیز کا ہونا، تو بتا یہ رہے کہ حساب کتاب یہ تھا کہ قلعے یہ بچائیں گے، ان قلعوں کو عبور نہیں کیا جا سکتا، تو فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، جہاں سے انہوں نے حساب کتاب نہیں لگایا تھا وہاں سے اللہ آ گئے، وہ کیسے کیا چیز حساب کتاب میں نہیں ہوتی، وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اب یہ چیز واقعی حساب کتاب میں نہیں ہے، یعنی اللہ نے جیسے مار دیا، قذف یقذف پھینکنے کو کہتے ہیں، ان کے دلوں پر جیسے زد لگا دی، وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ قذف کا مفعول بھی کہ الرعب، کہا کہ یہ روب اس حالت کو کہتے ہیں جو خوف بھی ہو شدید، اور جس کا خوف ہے اس کی مطلب ہیبت بھی اس پر طاری ہو، اور کسی کام کے قابل نہ رہے انسان، یعنی کر سکتا ہوں لیکن بس بہت ڈیل ڈول والا ہوں، لیکن روب ایسا قائم ہوا کہ بالکل پتاشے کی طرح بیٹھ گیا وہ شخص، تو یہ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، یہاں علماء نے وہ حدیث بھی نقل کی کہ نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مدد کی گئی ہے روب کے ذریعے، وہ 6 چیزیں
جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت دی گئی باقی انبیاء پر. وہ جو حدیث ہے مشہور، ان میں سے ایک شے کیا ہے؟ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، یعنی قبل ان اصل الیہم اذا کان بینی وبینہم مسافۃ شہر فرعبی یصل الیہم. ایک مہینے کا فاصلہ ہو تو روب پہلے پہنچ جاتا ہے. یہ تو ساتھ ہی تھے، ساتھ ہی تھے. ہاں روب حیبت کے معنی میں، لیکن روب کے نتیجے میں آپ اس کے خلاف کرنے کے کچھ قابل نہیں رہتے. یعنی روب میں اضافی مفہوم یہ، یعنی کئی دفعہ ہے کہ بھئی فلاں کا خوف ہے یہ وہ، لیکن آپ ڈٹ جاتے ہیں. لیکن ایک روب یہ ہے کہ آپ اس کے سامنے بالکل سر تسلیم خم کر دیں اور کسی کام کے نہ رہیں. یہ کیا ہے؟ یہ روب ہے. ہاں یہ حسن کی جمع ہے. حصون جو ہے وہ حسن کی جمع ہے. حسن کہتے ہیں قلعہ. ویسے حسن یحسن کا مطلب ہوتا ہے حصار میں لینا. اسی سے احسن یحسن سے آپ شادی شدہ یا آزاد عورت کے لیے کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ محسن کا. اسی طرح مرد کے لیے بھی جو شادی شدہ ہو یا آزاد ہو وہ بھی محسن ہے. والمحصنات من النساء الا ما ملکت. تو وہ کس میں ہے؟ گویا جو آزاد عورت ہے، خاندانی عورت ہے یا شادی شدہ عورت ہے، وہ ایک حصار میں ہے. تو حسن اصل میں حصار. تو مشہور کتاب ہے امام جزری علیہ الرحمہ کی حسن الحسین دعاؤں کی، وہ بھی اسی مفہوم میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماسورہ ہے وہ جیسے حسن ہے، وہ حصار ہے. حصار کے معنی ہاں حسن المسلم. تو فرمایا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُولُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ. دیکھیں یہاں دو قرأت ہیں. ایک متواتر قرأت ہے یخربون، یخربون بیوتہم بأیدیہم وأیدی المؤمنین. ہماری قرأت کیا ہے؟ اور یہ جمہور کی قرأت ہے. یعنی قراء عشرہ میں صرف ایک ہے ابو عمر جنہوں نے پڑھا ہے یخربون، باقی سب قراء نے کیا پڑھا ہے؟ یخربون. تو فرق کیا ہے؟ علماء نے کہا فرق ہے معمولی سا کہ یخربون کے اندر ہے اذا ترکت البیت، یعنی اپنے دیار چھوڑ دیے، وہ میرے چھوڑنے کے بعد وہ کیا ہو گئے؟ خراب ہو گئے. خراب یعنی ویران ہو گئے. یعنی ترک البیت فصار خرابا ای اخرب البیت. اخرب البیت کیف اخرب البیت؟ بحیث ان خرج به، وہاں سے نکل گیا. کہا کہ تخریب کے اندر مفہوم ہے خرج من البیت وہدمہ ایضا، گرا کر نکلے وہاں سے. یہ کیا ہے؟ یہ تخریب ہے. بعض علماء لغت یہ کہتے ہیں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. فرا جو ایک بڑے لغوی انہوں نے یہ فرق بیان کیا ہے جو ابھی میں نے آپ کو عرض کیا، لیکن بہت سے اہل لغت ہیں جو کہتے ہیں کوئی فرق نہیں. یخربون اور یخربون ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے. واللہ اعلم. لیکن یہ معنی ہوا ہے کم از کم کہ وہ اپنے گھروں کو خود اجاڑ رہے تھے. کچھ کباڑ ہیں، کچھ کھڑکیاں ہیں، کچھ دروازے ہیں، وہ خود گرا رہے تھے. تو اس اعتبار سے تخریب کا مفہوم بھی آ گیا. صرف چھوڑ کے نہیں جا رہے تھے بلکہ تخریب بھی کر رہے تھے. تو یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین سے کیا مراد ہے؟ ایک مراد یہ لی گئی کہ بھئی اہل ایمان کا فعل ان کے افعال کا سبب بنا کہ نہیں بنا. یعنی اہل ایمان آئے، انہوں نے حصار کیا، انہوں نے الٹیمیٹم دیا، انہوں نے یہ سب کچھ کیا، تو ایک اعتبار سے سبب بعید اس تخریب اور اخراب کا کون ہے؟ بایدیہم وایدی المؤمنین. بعض علماء نے کہا کہ بھئی ظاہر جو باہر درخت وغیرہ جلائے گئے تھے وہ بھی دیار میں شمار ہے کہ نہیں، اور بیوت میں اس کا شمار ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو یخربون بیوتہم بایدیہم من باطنہم ای من باطن البیوت و بایدی المؤمنین ای ظاہر البیوت. بیوت کا ظاہر اہل ایمان کے ہاتھ سے مخرب ہوا، بیوت کا باطن جو ہے وہ ان کے اپنے ہاتھوں سے. اللہ عالم. یہاں حضرت تھانوی کیا فرماتے ہیں؟ کیسے اہل ایمان کے ہاتھوں سے کیسے ہوا؟ بریکٹ یعنی خود بھی کڑی پستہ لے جانے کے واسطے اپنے مکانوں کو منہدم کرتے تھے. ہاں. مسلمان بھی ان کے قلب کو صدمہ پہنچانے کے واسطے منہدم کرتے تھے، اور مسلمانوں کے منہدم کرنے کو ان کی طرف منسوخ کیا کہ سبب اس انہدام کا اصل میں نقض ہے اور وہ فعل یہود کا ہے، بس اسناد انہیں سبب ہو گئی اور مسلمانوں کا ہاتھ منزلہ اعلیٰ کر گیا. مطلب وہی بتا رہے ہیں کہ ایک تو وہ خود سبب بنے، انہوں نے نقض عہد کی اور اپنے ہاتھوں سے کر بھی رہے کڑی تختہ لے جانے کے لیے، اور پھر ایک سبب مسلمان بھی بنے، بالفعل آ بھی گئے. تو یہ مجازی ہے، یعنی یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار. اعتبار حاصل کرو
اے دیکھنے والوں. ٹھیک ہے. اعتبار یہاں امام راضی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اعتبار سے مراد یہ ہے کہ تم نے جو اعتماد کیا اپنے قلوں پر تو اب تمہیں ذرا اعتبار حاصل کرنا چاہیے. کنتم تتوکلون علی حصونکم فہل نفعتکم حصونکم، کیا تمہارے حصون نے تمہیں نفع دیا؟ هل منعتکم حصونکم، نہیں دیا. تو فاعتبروا، یعنی اعتبار یہ کرو کہ خدا کے سوا کوئی نفع دینے والا نہیں. یعنی اس واقعے سے یہ نتیجہ نکالو کہ اللہ تتوکلوا علی غیر اللہ، اللہ کے سوا کسی پر اعتماد نہ کرو. یہ بھی ہو سکتا ہے. بعض نے کہا کہ فاعتبروا یا اولی الابصار میں اب خطاب جو قبیلہ یہود باقی رہ گئے اس کی طرف ہے. یعنی یا اولی الابصار کا مطلب ہے کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے. وہ کون ہے؟ بنو قریظہ. تو بنو قریظہ سے کہا جا رہا ہے فاعتبروا، یہاں سے عبرت پکڑو اور اپنے عہد پر قائم رہنا. اگر تم نے بھی عہد شکنی کی تو دیکھ لو. اور آگے بنو قریظہ کو سنایا جائے گا کہ اگر جلائے وطنی نہ ہونا تو دنیا میں ہی عذاب دیا جائے گا. اس میں بھی اشارہ ہے بنو قریظہ کی سزا کی طرف. یعنی آگے کیا آ رہا ہے؟ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ، اگر یہ جلا وطنی نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا. کیا اس میں اشارہ واضح نہیں ہے کہ اے بنو قریظہ آئندہ کے لیے ہوشیار رہو، اگر بالفرض جلا وطنی کا حکم نہ ہوا نا تو پھر دنیا میں عذاب دیا جائے گا. اور یہ کیفیت بنو قریظہ پر نافذ ہوئی، آپ سب جانتے ہیں. تو ایک رائے یہ ہے کہ فاعتبروا میں خود یہود سے ہی خطاب ہے، لیکن ان یہود سے جو ابھی موجود ہیں مدینہ میں نکلے نہیں. ٹھیک. باقی اس کے اندر ایک اور بحث ہے. وہ بحث کیا ہے؟ یہاں سے علماء اصول استدلال کرتے ہیں کہ علی جواز القیاس، یعنی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اعتبار کا حکم دے رہا ہے. تو اگرچہ یہ ایک خاص سیاق و سباق میں آیت نازل ہو رہی ہے، لیکن فی نفسی ہی آیت تو اعتبار میں مطلق ہے نا. یہ تو نہیں کہا فاعتبروا یا اولی الابصار فی هذا الحادث فقط. فاعتبروا اعتبار کیا ہے؟ العبور. علماء کیا کہتے ہیں؟ العبور من المعلوم الى المجهول. یہی ہے نا. تو قیاس کیا ہوتا ہے؟ الاعتبار من المجهول الى المعلوم، من المعلوم الى المجهول. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ قیاس کہتے ہیں. سر عبرت سے اعتبار کیسے ہوتا؟ ہاں وہ تو ہم نے کئی دفعہ ذکر کیا ہے کہ اصل میں تو عبرت بھی عبور کا ہی نام ہے. یعنی عبرت بھی ہم کس کو کہتے ہیں؟ ایک واقعہ دیکھ کر اس سے ایک نتیجہ نکال لینا اپنے حق میں کسی اور کے حق میں. یہ بھی عبور ہے کہ اسی سے عبارتن ہے، وہ آنسو ہے. اسی سے عبارت ہے. یعنی آپ کہتے ہیں عبارت لکھی ہوئی، عربی میں بھی یہی ہوتا ہے. عبارت کا کیا مطلب؟ مطلب عبارت آپ کہیں استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، یہ عبارت کیا ہے؟ عبارت تو لکھے ہوئے کچھ حروف اور الفاظ کا نام ہے. لیکن عبارت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس عبارت سے معنی کی طرف، یعنی الفاظ سے منتقل کدھر ہوں گے؟ معنی کو نا. الفاظ تو بس نظر آ رہے ہیں اور الفاظ تو حروف کے نام ہیں، حروف کی جمع شدہ صورت ہے جس کے نتیجے میں الفاظ اور کلمات بن گئے. عبارت کیوں کہا ہے اس کو آپ نے؟ اگر آپ انہی الفاظ پہ اٹک کے بیٹھ جائیں گے تو یہ عبارت نہیں ہے. عبارت کا مطلب کیا ہے کہ آپ ان سے معانی پر استدلال کریں. تعبیر بھی اسی سے، یعنی تعبیر کا مطلب بھی یہی ہے کہ بھئی آپ نے کوئی واقعہ دیکھا ہے اور اس میں جو ظاہر صورت ہے نا، جو سمبولک صورت ہے، اس سے آپ کسی نتیجے تک پہنچ گئے. مطلب پورا دین ہی اعتبار ہے. فاعتبروا ہر چیز، یعنی یہ آپ نے درخت دیکھا اور اس کو دیکھنے کے نتیجے میں آپ اللہ کی نشانی تک پہنچے، اور یہ سب بھی اعتبار ہے. تو الاعتبار اصل میں کیا ہے؟ الانتقال مما ہوا محسوس الى ما ہوا معقول. یعنی اہل اعتبار اصل میں یہ ہے محسوس سے معقول کی طرف رخ کرنا. جو نظر آ رہا ہے، جو حس میں آ رہا ہے، جو ظاہر ہے، جو فارم ہے، جو صورت ہے، اس سے معنی کی طرف عبور کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ اعتبار ہے. فاعتبروا یا اولی الابصار. تو اب اولی الابصار علماء نے کہا ویسے بصر کی جمع ہے، بصیرت کی جمع بصائر ہوتی ہے. تو اگر آپ کہیں کہ بنو قریظہ سے خطاب ہے تو واقعی وہ دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے بالفعل کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور بعض علماء نے کہا کہ بصر جو ہے وہ بصیرت کے معنی میں بھی آتی ہے. تو یا اولی الابصار کا مطلب ہے یا اولی البصائر. فاعتبروا یا اولی الابصار. ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء. دیکھیں جلا لولا حرف امتناع للوجود ہے، یہ لولا تحزیز کا نہیں ہے. یعنی اگر ایسا نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ یہ شرط کے لیے آ رہا ہے. یعنی ولولا، اور اگر یہ نہ ہوتا کیا نہ ہوتا؟ ان مصدری، یعنی ولولا کتاب اللہ علیہم، یعنی ولولا ان كتب اللہ علیہم، اگر اللہ ان پر لکھ نہ دیتا کیا؟ الجلا. جلا کیا ہے؟ کہا کہ انسان ما دام فی بیتہ، اور یعنی جب تک قوم اپنے گھروں میں ہے اور سب کچھ، وہ جلا یجلو کہتے ہیں ظاہر ہو جانا.
جلا یجلو جلا، جلا یجلی تجلیتاً، سب اسی باب سے۔ تو جب پوری کی پوری قوم کہیں اگر اپنے قلعوں میں ہے، اپنے شہروں میں ہے، اپنے گھروں میں ہے، تو وہ حالت اختفاء میں ہے۔ اگر ان سب کو نکال کے کہیں میدان میں کھڑا کر دیا جائے، یہ جلا ہے۔ تو اب وہ مصر میں رہ رہے تھے بالفرض، وہاں سے نکل پڑے تو صحرا کے نیچے پوری قوم چل رہی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ جلا ہے۔ تو وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَا، اگر اللہ تعالیٰ ان پر ان کے گھروں سے نکلنا نہ لازم کر چکا ہوتا تو کیا ہوتا ان کے ساتھ؟ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، تو پھر دنیا میں انہیں عذاب دے دیا جاتا۔ بات واضح؟ اس میں ویسے صریح اشارہ موجود ہے آنے والے واقعے کی طرف کہ اگر وہاں جلاوطنی نہیں ہوئی تو کیا ہوگا؟ وہاں پر عذاب آئے گا دنیا میں۔ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، واو عطف کا ہے کہ نہیں؟ ذیشان اشرف صاحب غور کر کے آپ نے مجھے جواب دینا تھا کہ میں ذرا ایک کھجور اور پانی پی، اور اس کی وجہ بھی بتا دی۔ رقیہ آپ سے بھی سوال ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دیکھو جملہ شرطیہ پہ غور کرنا ہے، وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ، یا یہ جملہ معطوف ہوگا جواب شرط پہ، یا یہ واو استیناف کا ہوگا کہ نیا جملہ شروع ہو رہا ہے۔ ان دونوں میں سے ایک کو ماننے کے نتیجے میں ایک محظور شے لازم آ رہی ہے، اس کی وجہ سے ہم اس کو نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے؟ تو وہ کیا محظور شے ہے جو لازم آ رہی ہے؟ ہاں نہیں کیا دوبارہ کا؟ ہاں صحیح جگہ پہنچ رہے ہو، لیکن یہ کیا ہے؟ یعنی اگر آپ اس کو جواب شرط مانیں گے تو کیا لازم آئے گا؟ نہیں ایک بات میں ایک لینے کا نہیں تھوڑا، وہ تو دونوں ہی لیے جائیں گے۔ جواب شرط پر اگر اس کا عطف ہے تو پھر بیک وقت دونوں ہی جواب شرط ہیں، ایک آپ لینے کا مطلب نہیں ہوگا۔ اصل میں دیکھیں جواب شرط میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کہیں گے کہ اگر اللہ ان پر جلاوطنی نہ لکھ دیتا تو انہیں دنیا میں عذاب دیتا اور ان کے لیے آخرت میں عذاب النار ہوتا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ اس کو جواب شرط مانیں گے تو آخرت میں ان پر کوئی عذاب نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بات؟ یہ اس صورت میں ہوگا اگر آپ اس کو جواب شرط لیں، تو لہٰذا یہ واو استیناف کا ہے، کیونکہ آخرت میں تو ان کے لیے عذاب ہے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں یہ سنت بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَهُمْ، اور آخری بات یہ ہے، نئی بات یہ ہے وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، آخرت میں ان کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ بات واضح؟ تو یہ جواب شرط نہیں ہے بلکہ استیناف ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، مشاقہ کوئی محادہ کے معنی میں ہے تقریباً، لیکن جیسے شق جو ہے وہ کنارے کو کہتے ہیں، اسی سے شقاق ہے جو ہر دھرمی ہے یا ضد ہے یا مخالفت ہے۔ تو فرمایا یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مشاقہ کیا ہے۔ کیا ترجمہ ہے؟ تھانوی مخالفت ہی ہے کچھ اور؟ اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت۔ اور پھر فرمایا وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ، جو بھی مشاقہ کرتا ہے اللہ کے ساتھ، دیکھیں پہلے آیا تھا شاق اللہ ورسولہ، اور یہاں کیا ہے وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ، اس کے بعد رسولہ نہیں آیا۔ اس میں کیا دلالت ہوئی؟ ایک ہی بات ہے، یعنی اللہ کے رسول سے مشاقہ ہی اللہ کے ساتھ مشاقہ ہے، اور کوئی طریقہ نہیں ہے اللہ سے مشاقہ کرنے کا، کیونکہ اللہ کا نمائندہ اللہ کا رسول ہے۔ تو لہذا پہلے وہ رسولہ کہہ دیا تھا، اس کے بعد صرف اللہ کا، تو پتہ چلا کہ رسول سے مشاقہ ہوگا تو وہ اللہ سے ہی ہوتا ہے، لہذا وضاحت کرنے کے بعد اب دوبارہ رسولہ لانے کی ضرورت نہیں رہی۔ تو وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ جواب شرط فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ۔ دیکھیے ہوا یہ کہ مسلمانوں نے جب محاصرہ کیا 21 دن، تو ان کو ڈرانے دھمکانے کے لیے اور صلح پر لانے کے لیے ان کے کچھ کھجوروں کے درخت اور کچھ کھیتیاں بھی جلائی گئیں، جس پر یہود نے محاصرے کے درمیان اعتراض کیا کہ اما تدعی یا محمد الصلاح، تم کیا اس بات کا دعویٰ نہیں کرتے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تو آپ اصلاح کے لیے آئے، آپ تو صلاح چاہتے ہیں۔ فہل من الصلاح حرق النخیل، یعنی آپ جو جلا رہے ہیں یہ کیا؟ فہل من الصلاح، اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نازل کی۔ اسی طرح جو ہے وہ بعض مسلمانوں نے جب یہ درخت جلائے تو کچھ مسلمانوں نے یہ کہا، ایک روایت یہ ہے کہ تم کیوں درخت جلا رہے ہو، ہمارے کام ہی آنا ہے نا بعد میں، خام کا درخت جلائے چلے جا رہے ہو۔
تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے. فبإذن اللہ کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی کسی نے حکم دیا تھا نا. کس نے حکم دیا تھا؟ اللہ نے دیا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں نہیں معلوم کہ کہیں دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ان تمام آیات سے ویسے حدیث کی حجیت پر بھی استدلال کیا جاتا ہے، لیکن وہ استدلال کبھی نہیں ہے. حدیث کی حجیت پر استدلال نہیں بنتا. یہاں سے استدلال بنتا ہے کہ وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے سوا آتی تھی کہ نہیں. یہ استدلال کبھی ہے. یعنی اگر آپ کہیں گے کہ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فبإذن اللہ فأین اذن اللہ فی القرآن، تو ہم کہیں گے کہ نعم الوحی کان ینزل علی رسول اللہ غیر القرآن ایضا. یہ استدلال درست ہے. عموماً جب ہم حدیث کی حجیت بولتے ہیں تو ہماری مراد ہوتی ہے خبر روایت کی حجیت. اس کے لیے الگ سے دلائل چاہیے. بات واضح ہے کہ نہیں؟ تو یہ فرق پیش نظر رکھنا چاہیے. ما قطعتم من لینۃ، دیکھیں لینا جو ہے نا اصل میں لبنا، یعنی اس میں جو حروف اصلیہ ہیں اس لیے لون بھی کہتے ہیں اس کو. اچھا ایک لون ہوتا ہے، ایک لون ہوتا ہے. لون کی جمع بھی الوان ہے، لون کی جمع بھی الوان ہے. اسی طرح لینا کس سے لبنتن، تو اس کی لبنتن جو ہے وہ تعلیل کے بعد نہیں بلکہ لبنتن بھی نہیں، وہ ہے لبنتن. تعلیل کے بعد کیا ہوا؟ لینتن. لینا کے بارے میں اختلاف یہ ہے کہ یہ سب اتفاق ہے کہ کھجور کو کہتے ہیں، لیکن کیا سب کھجوروں کو کہا جاتا ہے یا کوئی استثناء ہے اس میں؟ بہت سے علماء کی اور سلف سے بھی یہ رائے مروی ہے کہ کھجور اگر اجوا یا برنیت حدیث میں جو الفاظ آئے ان دو کے سوا ہو تو اس کو اہل عرب لونا یا لینا کہتے تھے. اجوا اور برنی کھجور کے لیے لونا کا لفظ نہیں بولتے تھے. تو ما قطعتم من لینۃ میں اگر یہ رائے لی جائے گی تو جو درخت جلائے گئے تھے وہ ان دو اقسام کے سوا تھے. بعض علماء نے کہا کہ لینا میں ہر قسم کے دخل شامل ہے، چاہے وہ اجوا ہو چاہے وہ کوئی اور ہو. پھر ما قطعتم من لینۃ میں لینۃ سے مراد اشجار النخیل ہے فقط. ما قطعتم من لینۃ کیا ترجمہ تھا؟ جو کھجوروں کے درخت تم نے کاٹ ڈالے. اور کوئی کھجوروں میں انہوں نے بریکٹ میں استثناء تو نہیں بتایا. بس ٹھیک. لیکن یہ آپ کو آرام ملے گی کہ لینا جو ہے وہ اجوا اور برنی کے سوا کھجوروں کو کہتے ہیں. ما قطعتم من لینۃ، جو بھی تم نے کاٹے لینا. ٹھیک ہے. یہ جو من لینۃ ہے یعنی یہاں من تمیز کا بھی ہو سکتا ہے اور زیادہ طبی بات یہ کہ من جنس کا ہے، من جنسی لینۃ ہے کھجوروں کے درخت جو بھی کاٹے تم نے. او ترکتموها، کیونکہ من تمیز کا مفہوم آگے سے خود بخود پیدا ہو گیا. او ترکتموها قائمۃ، یا تم نے انہیں کھڑا چھوڑ دیا. کس پر کھڑا چھوڑ دیا؟ علی اصولها، اپنی جڑوں پر. یہ سب کچھ کیا ہوا؟ فبإذن اللہ، ای فحدث کل هذا. کل هذا سے کیا مراد ہے؟ ترکها قائمۃ علی اصولها او قطعها. کل هذا بإذن اللہ، یہ سب اللہ کے حکم سے تھا. یہاں علماء میں ایک بحث ہے کہ بھئی کفار کی کھیتیاں اور کفار کے درخت اور فلاں چیزیں فقہی طور پہ جلائی جا سکتی ہیں کہ نہیں جا سکتی. اس میں تقریباً تمام فقہا کی رائے یہ ہے کہ یہ مسئلہ سیاست شرعیہ سے تعلق رکھتا ہے. اعلیٰ رأی الامام، اگر خلیفۃ المسلمین اور امیر المؤمنین کبھی مصلحت اس میں دیکھے تو وہ یہ کام کر بھی سکتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. ہاں اس میں کہا کہ ان کی تخویف کے لیے، جیسے اب وہ 21 دن محاصرہ کیا ہے. 21 دن محاصرے کا مطلب ہے کہ وہ مان نہیں رہے، تو گویا وہ مان نہیں رہے تو اب تخویف اور تہدید کے لیے بہت سے کام کیے جاتے ہیں. ان میں سے ایک کام یہ تھا. اب وہ ظاہری بات ہے وہ جو حصون تھے نا اس کے اندر تھوڑی کھیتی باڑی وہ کرتے تھے. حصون تو رہنے کی جگہ ہوتی ہے، کھیتی باڑی کی جو جگہ ہیں وہ ہمیشہ، جیسے خیبر میں بھی آپ پہنچے تو خیبر کے قلعے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے پہنچے تو وہ ابھی اپنے کھیتوں میں باہر نکل رہے، تو وہ دیکھ کے گھبرا گئے. تو کھیت ہمیشہ حصون سے باہر ہوتے تھے، اور کھجور کے جو آرچرڈز ہیں یا نخلستان ہیں وہ بھی باہر ہوتے تھے. اب لہذا انہیں اس بات پر مجبور کر کے تمہارا بنے گا کچھ نہیں، یعنی کھانا پینا دانا پانی بند ہو جائے گا اگر تم اسی طریقے پر حصون کے اندر بند بیٹھے رہے. تو لہذا انہیں بِإِنزَالِهِمْ عَلَى الصُّلْحِ، کہ وہ صلح پر اتر آئے، اس مقصد کے لیے کام کیا. تو اب یہ مصلحت ہے، تو یہ مصلحت اگر امیر المؤمنین دیکھیں تو وہ یہ کر سکتے ہیں. یعنی یہ لیسا، یعنی اتفاق فقہا کا یہ ہوا کہ یہ امر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں ہے،
امیر المؤمنین اذا رأى رأیا فیجوز له ان یفعل. مطلب اسی سے استدلال کرتے تھے یہ سارے لوگ، اور امیر المؤمنین بنے بغیر من القاعدۃ والدواعش، یہی استدلالات تھے ان کے کہ یجوز حرق بیوتہم، حرق مبانیہم، حرق تفجیر بھی کریں گے، تحریق بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے. استدلال یہی سے تھا کہ یہ اب وہ خود بخود امیر المؤمنین جب بن گئے تو مطلب انہوں نے کہا کہ ہم نے خلافت بھی قائم کر دی، امیر المؤمنین بھی ہم بن چکے ہیں، تو اب ہمارا کام ہے. ہم امیر المؤمنین نے کہا کہ فلاں جگہ جا کے جلاؤ گھراؤ کر دو اور بم دھماکہ کر دو اور یہ کر دو. وہی میں بتا رہا ہوں نا. تو وہ اس طرح نہیں ہے. پھر دوسرا اس پہ ایسے آگے تک استدلالات ہوتا رہا. یہاں تو صرف جلانے کی بات ہو رہی تھی. اب اس جلانے میں ایک آپ کے ہدف نے مرنا ہو اور 15-20 مسلمانوں نے ویسے شہید ہونا، وہ بھی ٹھیک ہے. وہ اس سے ایک اور مسئلہ جوڑ کے بنا لیا ہے، وہ ہے کہ اذا تطرس الکفار بالمسلمین، کہ جب مسلمانوں کو بطور ایک ڈھال کافر استعمال کرنا شروع کر دیں اب کیا کریں گے. وہ نہایت ایک ایکسٹریم سچویشن میں وہ تھا. اب وہاں سے وہ مسئلہ لیا، ادھر سے یہ مسئلہ لیا، ملا کے ایک ملغوبہ یہ بنا کہ جہاں مرضی جا کے کسی کو اڑا دو. اس میں چاہے وہ ہدف مارا جائے یا نہ مارا جائے، 50 اہل ایمان فوت ہو، وہ بھی اہل ایمان پتہ نہیں ہے کہ نہیں، ان کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے ان کے خیال میں. تو اس طریقے پر استدلالات کی ایک دنیا قائم ہوئی اور اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ. تو یہ کام بہت مطلب دیکھ بھال کے کرنے کا ہے کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ نہیں آیا، ایکسٹریم سچویشن ہے کہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو بلکہ فرمایا کہ غزوہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ہم نے صرف اہل ایمان کو بچانے کے لیے قتال روک دیا. آیت آئی نا سورۃ الفتح میں، ہم پڑھیں گے، اب وہ تو پہلے ہے کہ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ. یعنی اگر مدینہ میں، مکہ میں اگر کچھ مسلمان مرد اور عورتیں ایسی نہ ہوتی جن کو تم نہیں جانتے اور تم انہیں رون دیتے اس قتال میں، تو بعد میں تمہیں تکلیف ہوتی کہ تو اپنے اہل ایمان بھائی فَتُصِيبَكُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ. تو ہم نے اس وجہ سے کیا کیا، قتال روک دیا. کیسے؟ وَلَوْ تَزَايَلُوا، کیا ہے وَلَوْ تَزَايَلْتُ، کہ وَلَوْ تَزَايَلُوا یہ ہے لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. اگر یہ جدا جدا ہو جاتے نا تو اسی وقت عذاب علیم آ جاتا. کس وقت؟ صلح حدیبیہ کے وقت قتال کی نوبت آ جاتی. کتنی بڑی حکمت ہے کہ اہل ایمان نہ بیچ میں روندے جائیں، ابھی مؤخر کر دیا گیا، صلح حدیبیہ ہو گئی. یہ تو بہت، لہذا یہ اس طریقے پر استدلالات بہت ہی خطرناک ہیں. علامہ یوسف القرضاوی علیہ الرحمہ نے فقہ الجہاد کتاب لکھی اپنی آخری کتابوں میں. بڑی وسیع کتاب ہے، بہت کام کی کتاب ہے، 1400-1500 صفحے کی ہے، 2 جلدوں میں. اس میں یہ ابواب قائم کیے ہیں جس میں ان تمام لوگوں کے استدلالات کو دلائل کے ساتھ جو ہے وہ باطل کیا ہے. مطلب کہ یہ سب استدلالات کی فارغ دنیا ہے جو انہوں نے قائم کی ہے دوائش نے اور قواعد نے. دوائش اور قواعد، لیکن چلے اسی کے وزن پہ ہم لے آتے ہیں، دوائش اور قواعد. سر یہ اگر جیسے فار ایگزامپل یہ لوگ اگر یہ تکفیری جو بھی ہوں گے داعش والے، اگر ان کی خلافت قائم ہو جاتی ہے، اللہ نہ کرے پاکستان میں جو TP کی ہو جاتی ہے، تو پھر ان کی بھی ویسی اطاعت کرنی پڑے گی جیسے حبشی غلامی کرتے ہیں، یا ان کے خلاف کچھ کرنا پڑے گا؟ یہ تو جب ہوگی تو چاہتے ہیں سر کوشچن تو بات بن رہا ہے کیونکہ ایکچولی تو ہو رہا ہے نا، یہ جہاں یہ اسٹیبلش تو ہو رہے ہیں نا چھوٹے چھوٹے ان کے. اگر آپ عراق وغیرہ میں دیکھیں وہاں پر انہوں نے چھوٹی چھوٹی خلافت کافی بڑی قائم ہو گئی تھی. الخلافت الاسلامیہ فی العراق و شام جب قائم ہو گئی تھی داعش کی، تو وہ تو بہت بڑا رقبہ تھا، پورے عراق سے بڑا رقبہ تھا. لیکن وہ عراق اور اس میں شام ایک وقت میں جب یہ قائم ہو گئی تھی، اس کے بعد تو پاکٹس رہ گئی، ادھر بیٹھے ہیں ادھر بیٹھے ہیں، تو کہیں بھی زمین وہ پھر علماء سے پوچھنا پڑے گا کیا گائیڈنس ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فرمایا فعلی اصولها فباذن اللہ. تو یہ سب اللہ کے حکم سے. وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ. لیکن اللہ نے خود بھی ایک حکمت بتا دی نا، جیسے آپ پوچھ رہے تھے کہ ما هي الحکمۃ من وراء حرق النخل وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ. رسوا بھی کرنا تھا وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ. وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ. یہ ہے جہاں سے ایک نئی بحث شروع ہو رہی ہے، وہ ہے کہ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ. جو اللہ نے لوٹایا اپنے رسول پر ان میں سے. ہم کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ یعنی من اہل الکتاب.
افاء یفیء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لوٹانا. فاء یفیء کا کیا مطلب ہے؟ لوٹنا. تفیع یتفیع جیسے قرآن میں آیا نا اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیع ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ. دائیں سے بائیں کی طرف لوٹتے ہیں کون؟ درختوں کے سائے. فاء یفیء کا حقیقی معنی لوٹنا ہے. تو یہاں کہا جا رہا ہے جو لوٹا دیے. اچھا علماء نے کہا لوٹنے میں اشعار میں بھی ہے کہ بھئی اتو یعنی اتو کہلن، آپ یوں بھی کہتے ہیں یعنی کنت شابا فعدت کہلن، میں شاب تھا اب کہولت میں داخل ہو گیا. لیکن لفظ کیا بولا آپ نے؟ اتو. اتو کا مطلب تو ہے کہ پہلے بھی کہل تھے کسی وقت، تو کہل ضروری نہیں ہے. عرب اس طرح بھی بول دیتے ہیں کہ اتو کہلن ای رجعت الی الکہولتی بمعنی کہ بھئی میں ہو گیا یعنی سرتو. اتو کا کیا مطلب ہوا؟ سرتو. تو ایک رائے یہ ہے کہ وما افاء اللہ میں لوٹا دیے سے مراد یہ نہیں ہے کہ پہلے اہل ایمان کے پاس تھے اور پھر لوٹا دیے، بلکہ مراد ہے کہ جو ان سے لے کر ان کے ہاتھ سے لے کر ان کو دے دیے. ایک معنی یہ. بعض نے اس میں سے ایک بلاغی نقطہ یہ نکالا کہ اس میں اشارہ یہ ہے کہ اصلا جو مال ان کے پاس ہے وہ حقیقتاً اس کے مستحق وہ ہیں جو اللہ کے مطیع ہیں، جو اللہ کے عابد ہیں. لیکن یہ معنی بھی فقہی اور قانونی اعتبار سے نہیں ہے، یہ ایک بلاغی نقطہ ہو سکتا ہے. لیکن اصل میں کیا ہے؟ جو اللہ نے بطور فے دیا، بطور فی. اب یہاں علماء نے بتایا کہ بھئی مال غنیمت اور مال فے میں فرق ہے. اگرچہ یہ آیات ایسی ہیں، آپ کوئی تفسیر قرطبی کھولیں جو اس میں اتنی لمبی چوڑی بحثیں ہیں کہ یہاں مال فے ہے یا غنیمت ہے، اور پھر حضرت عمر کا اجتہاد اس آیت کی روشنی میں تھا یا کسی اور آیت کی روشنی میں تھا، اور پھر فقہا کا اختلاف. وہ حضرت عمر کے اجتہاد کو آپ جانتے ہیں نا، سواد عراق یعنی عراق کی جو سرزمین جب فتح ہوئی کہ اس کو تقسیم کرنا ہے نہیں کرنا. پھر فقہا کا خود اس میں اختلاف. امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں جو زور بازو سے حاصل کی جائے گی زمین وہ لازماً تقسیم ہوگی. اور کس کے درمیان؟ مجاہدین کے درمیان. یہ بڑا خطرناک سا مسئلہ ہے. امام مالک ابو حنیفہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں نہیں، زمین تقسیم نہیں ہوگی، باقی چیزیں ساری دی جائیں گی ان کو، اسلحہ یہ وہ فلاں. امام ابو حنیفہ اور امام مالک علیہ الرحمہ کا استدلال کہاں سے ہے؟ وہ عموماً حضرت عمر کے اجتہاد سے ہے. لیکن حضرت عمر کا اجتہاد کہاں سے آیا ہے؟ کیا اس آیت کی روح سے آیا ہے؟ تو یہ تو مال فے کی بات ہو رہی ہے. اچھا اگر مال غنیمت ہو، واقعی لڑکے لی گئی ہو، پھر استدلال کہاں سے بنے گا؟ کافی طویل مباحث ہیں اس میں جو ہم نہیں جانتے. یعنی مراد یہ ہے کہ وہ فقہا نے تفصیل کی. یہاں تک کہ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے بھی یہاں آخر میں لکھا ہے کہ یہ مشکل ترین مقامات میں سے ہے، مجھے اس پر تسلی نہیں ہو رہی. تو میں نے جو جگہ دیکھی جو مجھے سمجھ میں آئی وہ میں نے آپ کو بیان کر دی ہے. اس سے کوئی بہتر تفسیر آپ کو ملے تو آپ بعد میں اس کو دیکھیں. انہوں نے آخر میں لکھا یعنی یہ مقامات مشکل مقامات میں سے، مال فی اور یہ غنیمت اور یہ ان کے احکامات جو. لیکن یہاں جو مشہور رائے ہے وہ یہ ہے کہ یہاں مال فے کی بات ہو رہی ہے. مال فے کیا ہے؟ مال فے وہ ہے جو لڑ کر حاصل نہ کیا گیا ہو، جس میں قتال نہ ہوا ہو، جس میں مسلمانوں نے گھوڑے اور اونٹ نہ دوڑائے ہو. یعنی آپ نکل کے جاتے ہیں، لشکر کشی ہوتی. کہا کہ یہاں تو اکثر مسلمان کیسے پہنچ گئے تھے؟ چلتے میں پہنچ گئے تھے، گھوڑے بھی نہیں تھے. آپ خود ہی سمجھیں قبا سے تھوڑا سا آگے تو وہ جانا کوئی مشکل کام. خیبر تو دور ہے. خیبر کتنا دور ہے؟ ابھی بھی آپ دیکھیں تو مدینہ منورہ سے کوئی 160-70 کلومیٹر دور ہے. خیبر بہت دور ہے، یعنی تبوک کے راستے کی طرف جائیں گے تو خیبر آتا ہے. لیکن یہ تو مدینہ ہی ہے نا، یہ تو مدینہ کے اندر ہے. تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر تشریف لائے تھے، کوئی گھوڑے وغیرہ نہیں تھے. صحابہ اکثر پیدل آئے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، تم نے کوئی گھوڑے وغیرہ تو نہیں دوڑائے ادھر. یعنی یہ اصلاً عنوتاً حاصل نہیں ہوا. عنوہ کس کو کہتے ہیں؟ زور بازو سے حاصل نہیں کیا گیا بلکہ صلحاً حاصل ہوا. تو یہ مال فے ہے. مال فے میں مجاہدین کا کوئی حصہ نہیں. آپ کو معلوم ہے مال غنیمت میں ہے کہ 5 حصے لگائے جاتے ہیں نا، اس میں ایک خمس ہوتا ہے وہ للہ ولی رسولی ولی ذی القربہ جو ادھر بتایا جا رہا ہے، وہ خمس ہوتا ہے. باقی 4 حصے کس میں تقسیم ہوتے ہیں؟ مجاہدین میں تقسیم ہوتے ہیں. مال غنیمت کی بات وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى. مال فی میں سب کا سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امیر المؤمنین یعنی بیت المال کا ہے. وہ جس مصلحت میں چاہے گا خرچ کرے گا مسلمانوں کی. وہ چاہے سد الصغور ہو، وہ بناء الجسور ہو. یعنی سد الصغور کا مطلب کیا ہے کہ بھئی جہاد وغیرہ کے لیے، یا بناء الجسور ہی کیوں نہ ہو، یعنی
پل تعمیر کرنے کے لیے. تو سد الصخور ہو، بناء الجسور ہو، فی مصالح المسلمین ہو، للفقراء ہو، جیسے آگے آئے گا للفقراء المہاجرین. مال بنو نذیر کا جتنا مال تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ثواب دیپ پر تھا، تو آپ نے سارے کا سارا کچھ تو اپنے لیے رکھا. وہ جو آپ پڑھتے ہیں نا کہ 1 سال کا آپ اپنے لیے، وہ یہیں سے کیا تھا آپ نے بنو نذیر کے، یعنی اپنے گھر والوں کے لیے 1 سال کی روزی نکالی. وہ کہاں سے نکالی تھی؟ بنو نذیر سے. باقی سارے کا سارا مجاہدین میں مہاجرین میں تقسیم کیا. انصار کو نہیں دیا، سوائے 2 حضرات تھے جو ابو دجانہ اور سہل بن حنیف، ان کو دیا بس. انصار کو نہیں دیا گیا. اس میں جو فقراء مہاجرین تھے جن کا ذکر آگے آئے گا ان میں تقسیم کر دیا گیا. تو یہ ثواب دید کس کی ہے؟ امیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور بعد میں امیر المؤمنین کی ہے. ان ينفق ما يراه مصلحة، یہ مال فی ہے بات والے. تو وما افاء اللہ علی رسولہ منہم، تو آگے اللہ نے خود مال فی کے بارے میں بتا دیا کہ وہ کیسے ہوتا ہے. فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب. ایجاف کس کو کہتے ہیں؟ ایجاف کہتے ہیں اگر کہا جائے نا وجب الفرس، وجف الفرس، تو اس کا مطلب ہوتا ہے گھوڑے کا، یا وجب الابل اونٹ کا تیز دوڑنا. ایجاف کا مطلب ہوتا ہے تیز دوڑانا. ایک تیز دوڑانا ہوتا ہے جو آپ ویسے ہی تیز دوڑا رہے، ایک ہے میدان جنگ میں تیز دوڑانا. ایجاف اس کے لیے استعمال. تو فما اوجفتم علیہ، علیہ میں ہی کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ ما موصولہ کی طرف. یعنی جو اللہ نے تمہیں مال فی دیا ہے، تم نے اس پر للحصول علیہ، اس کو حاصل کرنے کے لیے تم نے نہیں دوڑائے. فما اوجفتم علیہ لا خیل من خیل ولا رکاب، نہ گھوڑے نہ اونٹ. رکاب کے بارے میں علماء نے کہا کہ رکاب اس میں جمع ہے لا واحد له من لفظه. رکاب اونٹوں کو کہتے ہیں جن پر سواری کی جائے. بات ہے رکاب، اس لیے راکب اصلا لغت عرب میں صرف اونٹ کے سوار کے لیے بولا جاتا ہے. اب تو ہم کہتے ہیں نا راکب القطار اور راکب السیارہ اور راکب فلاں. راکب کون تھا؟ الذی یرکب الابل. ٹھیک ہے، اس کی جمع رکبان. رکبان کون ہے؟ جزائر کیا ہے وہ؟ رجال او رکبان، چاہے پیدل چل رہے ہو یا اونٹوں پر سوار ہو. تو راکب کون ہے؟ جو اونٹ پر سوار ہو. رکاب کی واحد کیا ہے؟ لیس من لفظی، واحد ہے راحلہ. راحلہ تو کس کو کہتے ہیں؟ وہ اونٹ جس پر سواری کی جائے. اس کی جمع کیا ہے؟ راحلہ کی رکاب. اس کی جمع کیا ہے؟ رکاب. تو فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، تو تم نے اس پر نہ اونٹ دوڑائے نہ گھوڑے دوڑائے. پھر کیسے حاصل ہو گیا یہ سب کچھ؟ کیسے حاصل ہوا؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ. یہ تو اللہ ہی ہے اپنے رسول کو جس پر غلبہ دیتے، مسلط کرتے ہیں، مراد ہے غلبہ دیتے. رسولہ اپنے رسول کو، عَلَى مَن يَشَاءُ جس پر چاہے. اس کا طریقہ کیا ہوا تھا؟ اگر لڑائی نہیں ہوئی تو طریقہ کیا تھا؟ کیسے غلبہ ہوا؟ پیچھے بتایا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، بس روب ان کے دلوں میں ہوا اور وہ آ گئے. ہاں ٹھیک ہے ہم جا رہے ہیں. ہر وقت کوئی لڑائی کی نوبت ہی نہیں ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ سبحانہ و تعالی ہر شے پر قادر ہے. صدق اللہ العظیم.